أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني ويفقهوا قولي. أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في قرآن مجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وما هذه الجسدة الدنيا إلا لهو ولعب وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. عزیزان، آیت میں غلطی ہو گئی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما هذه الحیات الدنیا الا لهو ولعب وان الدار الاخرة لهي الحیوان لو كانوا يعلمون. چونکہ روشنی کی کم ہونے کی وجہ سے کچھ غلطیاں ہو جاتی ہیں تو بہرحال معذرت چاہتا ہوں، کیونکہ یہ قرآن کی آیت ہے، ذرا سا بھی غلطی معافی نہیں ہے، اس لیے فوراً غلطی کی تلافی کرنا ضروری ہوتا ہے. تو عزیزان، خداوند عالم قرآن مجید میں ارشاد فرما رہا ہے کہ یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور آخرت کا گھر ہمیشہ کی زندگی کا مرکز ہے، اگر یہ لوگ کچھ جانتے اور سمجھتے ہیں. یہ خداوند عالم تمام مومنین سے ارشاد فرما رہا ہے، تمام متقیوں سے جو کہ دین سے محبت کرنے والے ہیں، اسلام کو چاہنے والے ہیں اور اسلام کے راستے پر چلنے والے ہیں، ان سے ارشاد فرما رہا ہے کہ اے مومنوں، یہ دنیا کی زندگی ایک کھیل تماشے کے سوا کچھ نہیں ہے، اور آخرت کا گھر ہمیشہ کی زندگی کا مرکز ہے. ہمیشہ کا مطلب کیا ہے یہاں پہ عزیزان؟ اب جس چیز کے بارے میں کہہ دیا جائے وہ ہمیشہ تک باقی رہے گی، تو یعنی اس کا کیا مطلب ہے کہ وہاں پہ آخری یا انتہا یا کوئی حد نہیں ہے. یہ تو سمجھ میں آتی ہے. ہمیشہ کا مطلب یہ ہے کہ حد نہیں ہے. جس طریقے سے دنیا میں دن اور رات چل رہے ہیں، اس کی حد ہے. 40 سال 50 سال یا قیامت تک یہ دنیا جب تک رہے گی پھر ختم ہو جائے گی، فنا ہو جائے گی. کہ میت وانہم میتون، اے رسول آپ کو بھی موت آئے گی اور سب مر جانے والے ہیں. یہ دنیا فانی ہے، فنا ہو جانے والی ہے. کہا نا خداوند عالم نے، کیا کہہ رہا کہ آخرت ہمیشہ کے لیے پکا ہے، ہمیشہ کے لیے مرکز ہے، وہی مرکز ہے. اور اگر یہ تم اے ایمان والو، اگر تم جانتے ہو، اگر تم سمجھتے ہو تو، اگر نہیں سمجھتے تو سمجھ لیجیے کہ آپ کو یہ سمجھ میں نہیں آئے گی. جو سمجھتے ہیں، جو صاحب فکر ہیں، جو عقل مند ہیں، کچھ سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، جو بیدار ہیں، ان سے خداوند عالم کہہ رہا ہے اگر تم بیدار ہو تو یقین جان لو کہ آخرت ہمیشہ کے لیے مرکز ہے تمہارے لیے. وہیں پہ جائے پناہ ہے، وہیں پہ تمہاری زندگی ہمیشہ کی ہے، اس کے علاوہ تمہاری زندگی کہیں نہیں ہے. اس لیے اگر تم جانتے ہو تو، اگر تم سمجھتے ہو تو، کیا ہے؟ لو کانوا یعلمون. اگر تم جانتے ہو یا اگر تم سمجھتے ہو. یہ بار بار کیوں کہہ رہا ہے خداوند عالم؟ جاننے والوں کے لیے، اگر تم سمجھتے ہو. یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم میں سے بہت سارے جو سمجھتے نہیں ہیں، ہم میں سے بہت سارے جو جانتے نہیں ہیں، ان تک یہ علم نہیں پہنچا ہے. یہ قرآن کی آیت ہم تک نہیں پہنچا ہے، تو ہم کیسے جانیں گے کہ آخرت ہمیشہ کے لیے بقا ہے اور دنیا ہمیشہ کے لیے فنا ہے؟ ایک حد ہے، پھر ختم ہو جائے گی، پھر یہ دنیا پھر واپس لوٹ کر نہ آنے والی ہے. کون؟ جو سمجھتے ہیں. اس لیے اس کا مطلب یہ ہے کہ اکثر لوگ نہیں سمجھتے، تبھی تو خدا نے کہا کہ جو لوگ سمجھتے ہیں، اگر تم سمجھدار ہو. اس لیے کہ ہمیں ہر آیت کو اچھی طریقے سے سمجھ کر اپنے عمل کو انجام دینا ہے، کیونکہ ایک چیز بغیر سمجھے عمل انجام دینا اور ایک چیز سمجھ کر کے انجام دینا بہت فرق ہوتا ہے.
کوئی بھی کام الیکٹریشین کا کام جو انسان جانتا ہے، واقعاً جانتا ہے، وہ اچھی طریقے سے کام کرے گا، اور جو بالکل نہیں جانتا ہے تو وہ ایک تار کو دوسرے تار میں کیا کر دے گا، شارٹ کر دے گا، یا اس کا کنیکشن دوسری طریقے سے کر دے گا، عمل اچھی طریقے سے انجام نہیں دے پائے گا۔ تو عزیزان اسی طریقے سے ہے کہ اگر ہم جو بھی زندگی میں عمل انجام دے رہے ہیں جان کر کے سمجھ کر کے انجام دیں گے، عبادت انجام دیں گے، تو سمجھیے کہ ہم بہترین طریقے سے کامیاب ہیں۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا اِنَّا جَعَلْنَا مَا عَلَى الْأَرْضِ زِینَةً لَهَا لِنَبْلُوَهُمْ أَیُّهُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، بے شک ہم نے روئے زمین کی ہر چیز کو زمین کی زینت قرار دے دیا ہے تاکہ ان لوگوں کا امتحان لیں کہ ان میں عمل کے اعتبار سے سب سے بہتر کون ہے۔ اس زمین میں عزیزان کتنی خوبصورت چیزیں ہیں، اگر جنگلات کی وادیوں میں چلے جائیں گے تو خوبصورت خوبصورت پیڑ ملیں گے۔ یہ جو پھولواریاں ہیں، خوبصورت خوبصورت پھولواریاں، یہ دنیا کی زینت ہیں، اور جو باغات ہیں یہ دنیا کی زینت ہیں۔ یہ جو موسم میں اچھی اچھی ہوائیں چل رہی ہیں یہ کیا دنیا کی زینت ہے۔ اور جو چاند کا نمودار ہونا، چمکنا، ستارے کا چمکنا، سورج کا ٹھنڈ میں چمکنا نکلنا، یہ دنیا کی کیا ہے، زینت ہے۔ آسمان میں ستاروں کا چکمکانا، جگمگانا، اور تاروں کے دو ٹکڑے ہونا، پھر ہماری آنکھوں کا دیدار کرنا، یہ کیا ہے، دنیا کی زینت ہے۔ پہاڑوں پہ چلنا، دنیا کا دیدار کرنا۔ انسان جب کسی ایسے مقام پر جاتا ہے کہ جہاں پہ وہ مشہور جگہ ہے، اگر وہاں پر جانے کے بعد دنیا کو دیدار کرتا ہے تو وہ خوشی محسوس کرتا ہے، لذت محسوس کرتا ہے، واہ ماشاءاللہ کیا دنیا ہے، کیا دیدار ہے، کیا نظارے ہیں۔ تو یہ جو نظارے کیا ہیں، یہ لذت ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہہ دیا کہ اس دنیا میں یہ جو زینت ہے، یہ جو ہر چیز کو زمین کی زینت قرار دے دیا، کوئی بھی چیز ہو زمین کی زینت قرار دے دیا ہے تاکہ ان لوگوں کا امتحان لیں۔ تو اب عزیزان ایک طرف کیا ہے، لذت ہے، کیا ہے، ایک طرف لذت ہے، اور ایک طرف کہہ دیا کہ اس لذت سے آپ کو دوری رکھنا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ اس لذت کا استعمال کرتے کرتے اس لذت میں کھو جائے، پھر اللہ کی عبادت سے کیا ہو جائے، غافل ہو جائے۔ کہا کہ ایک طرف ہم نے دنیا کی لذت دے دی، یعنی دنیا کو زینت دے دیا، خوبصورت بنا دیا دنیا کو، اور ایک طرف کہہ دیا کہ اس خوبصورت دنیا میں، اس خوبصورت وادی میں آپ عبادت کریے، یعنی آپ عبادت کا مطلب یہ کہ آپ اللہ کی طرف رجوع کریے، آپ کا دھیان، آپ کی توجہ اللہ کی طرف ہونی چاہیے۔ کیسے ممکن ہو سکتا ہے عزیزان، ایک طرف خوبصورتی ہو اور ایک طرف جو خوبصورتی ہمیں نظر نہیں آتی، تو کس طریقے سے ممکن ہے کہ اس خوبصورتی کو چھوڑ کر کے اس چیز کو اپنایا جائے۔ یہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ ہم ان سب کے درمیان ہم لوگوں کا امتحان لے رہے ہیں تاکہ اندازہ کروں کہ ان سب میں سے بیدار کون ہے، ان سب میں سے سب سے سمجھدار کون ہے، ان سب سے اچھے اعمال انجام دینے والا کون ہے، ان سب میں سے سب سے بہترین، سب سے افضل انسان کون ہے۔ کیا ہے عزیزان، اگر ہم کسی بھی خوبصورت چیز کو دیکھنا شروع کر دیں گے تو باقی دوسری چیزوں کو ہم بھلا دیں گے۔ یہ دنیا کا دستور ہے عزیزان۔ آپ پارک میں چلے جائیے، خوبصورت خوبصورت پیڑ، خوبصورت خوبصورت پھلواریاں، تو وہاں پہ اپنے اہل و عیال کو انسان بھول جاتا ہے 2-4 گھنٹے کے لیے، اپنے بچوں کو بھول جاتا ہے۔ تو عزیزان یہ پوری دنیا ہی اگر انسان کے لیے زینت قرار دے دیا ہے تو بظاہر انسان اللہ کو بھول ہی جائے گا۔ تو اب اسی لیے امتحان اللہ نے رکھا ہے کہ کیسے انسان اس دنیا کی لذتوں میں رہ کر کے میری عبادت کرتا ہے۔ اگر یہ لذتیں عزیزان نہ ہوتی تو انسان ہمیشہ ہمیشہ صرف عبادتوں میں مشغول ہوتا۔ آپ فرشتوں کو دیکھ لیجئے، فرشتوں کو اللہ نے طبیعت نہیں دی، خواہشات نہیں دی، لذت نہیں دیا، لذتوں سے دور رکھا،
اس لیے وہ جو رکوع میں ہے رکوع کر رہا ہے، جو سجدے میں ہے سجدے کر رہا ہے، جو تسبیح پڑھ رہا ہے وہ تسبیح گن رہا ہے. کیا ہے؟ وہ تسبیح گن رہا ہے. عزیزان گرامی، وہ تسبیح گن رہا ہے. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے ان سبھی سے جو جتنے بھی فرشتے ہیں ان سے لذتیں چھین لی ہے، شہوت نہیں رکھی، اس لیے وہ عبادتوں میں مشغول ہیں. ہم میں شہوت رکھی ہے، ہم میں لذتیں رکھ کر کہہ رہا پروردگار کہ تم اب اس لذت میں رہ کر کے، اس شہوت کی درمیان رہ کر کے تم کو اللہ تک پہنچنا ہے، اللہ کی عبادت کرنی ہے. میں دیکھنا چاہوں کہ اللہ کو کون ہے جو سب سے زیادہ یاد کرتا ہے. عزیزان، امتحان اسی کا ہوتا ہے جب دو چیزیں، دو پہلو ہوں، وگرنہ اگر ایک پہلو ہو تو اس کا امتحان نہیں ہوتا. امتحان تو اس لیے دو پہلو، ایک طرف لذت، ایک طرف کوئی لذت نہیں. عزیزان، ایک مثال واضح کروں. جس طریقے سے نماز میں کوئی لذت نہیں ہے. کیا ہے؟ نماز میں کوئی لذت ہے؟ کیا ہے؟ نماز میں کوئی لذت نہیں ہے، اس لیے نمازی کم ہے. نمازی کم ہے. کھانے میں لذت زیادہ ہے تو کھانے والے زیادہ ہیں. جہاں پہ لذت زیادہ ہے وہاں پہ انسان کی بھیڑ ہے، اور جہاں پہ لذت نہیں ہے وہاں پہ انسان کی بھیڑ نہیں ہے. روزہ میں کیا لذت ہے؟ زحمت ہے. کیا ہے؟ کوئی لذت نہیں ہے. اس لیے روزہ رکھنے والے کیا ہیں؟ کم ہیں. حج میں کیا لذت ہے؟ پیسہ بہت ہوتا ہے، کروڑوں ہوتا ہے، لیکن واجب ہو جاتا ہے، اس کے بعد بھی حج کرنے نہیں جاتے. زحمت ہے. اگر اس حج میں لذت ہوتی عزیزان، حاجیوں کی بھیڑ ہو جاتی. کربلا کی زیارت کرنے میں کیا کوئی لذت؟ لیکن ہمارے پاس پیسہ کروڑوں ہے، ہم کیوں جائیں؟ زحمت ہے. 15 دن 20 دن لگتے ہیں زیارت امام حسین علیہ السلام کی. لذت نہیں ہے، اس لیے ہم نہیں جائیں گے. عزیزان، شادی میں لذت ہے. اس طریقے سے ہر انسان چاہتا ہے ہم شادی کریں. اور اس کے علاوہ جس طریقے سے مثلا خمس ہے، زکوٰۃ ہے، اس میں کوئی لذت نہیں، اس میں زحمت ہے، سب کچھ زحمت ہے. اس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ایک لذت، ایک بدون لذت کے درمیان کھڑا کر دیا. کہا کہ اب میں دیکھتا ہوں کہ بندہ کس طرف جا رہا ہے. کیا ہے؟ کس طرف جا رہا ہے. عزیزان، ایک فلسفہ بتاؤ. جس طریقے سے آج یہ دنیا کی جو نسل بڑھی ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم کو ضرورت نہیں تھی شادی میں لذت پیدا کرنے کی، ضرورت نہیں تھی، لیکن مجبوری تھی. کیا؟ انسان کی نسل بڑھانے کی. کیا؟ میں جانتا ہوں انسان کی فطرت سے کہ انسان جس طریقے سے میری عبادت نہیں کرے گا اسی طریقے سے اولاد بھی بچہ نہیں پیدا کرے گا اگر اس میں لذت نہ رکھتا تو. اس لیے مجھے مجبوری پڑ گئی کہ اس میں شہوت رکھ دوں، اس لیے انسان کی نسل کو آگے بڑھایا جا سکے. اگر عزیزاً نماز میں لذت ہوتی تو نماز کی بھیڑ لگ جاتی. تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں درمیان میں کھڑا کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ دیکھتا ہوں کون لذتوں کے پیچھے بھاگتا ہے اور کون جو بغیر لذتوں کی عبادتیں ان کی طرف بھاگتا ہے. اب ہمیں اس چیز کی طرف توجہ ہونی چاہیے، ہم کس طرف بھاگ رہے ہیں. آیا دنیا کی لذتوں کی طرف بھاگ رہے ہیں، آیا اللہ کی عبادت کی طرف بھاگ رہے ہیں؟ یہ ہم کو سوچنا اور محاسبہ کرنا ہوگا. ایک جگہ ارشاد فرمایا کہ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرۃ وکان اللہ سمیعا بصیرا. جو انسان دنیا کا ثواب اور بدلہ چاہتا ہے اسے معلوم ہونا چاہیے کہ خدا کے پاس دنیا اور آخرت دونوں کا انعام ہے اور وہ ہر ایک کا سننے والا اور دیکھنے والا ہے. جو بھی انسان دنیا کا ثواب اور بدلہ چاہتا ہے، من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا. تو خدائی کے پاس کیا ہے؟ دنیا اور آخرت کا انعام ہے، اور اس کے علاوہ دنیا کے اور بھی دنیا میں کسی بھی انسان کے پاس
دنیا اور آخرت کا انعام نہیں ہے۔ تو ہم اگر دنیا میں انعام چاہتے ہیں اور آخرت میں اللہ تعالیٰ سے انعام چاہتے ہیں تو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کی طرف رجوع کرنا چاہیے۔ یہ دنیا کا دستور ہے عزیزان گرامی۔ اگر ہم مجبور ہوتے ہیں، ہمارے پیسہ نہیں ہے، تو ہم اس انسان کی طرف رجوع کرتے ہیں، اس رشتہ دار کے پاس جاتے ہیں جو صاحب ثروت ہو، جس کے پاس آمدنی ہو، تاکہ اس سے پیسہ لے کر اپنی حاجات کو پورا کیا جا سکے۔ تو یہ دنیا کا دستور ہے عزیزان گرامی۔ جب اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی سارے انعامات کا مالک میں ہوں، تو ہمارا بھی یہی فریضہ بنتا ہے کہ ہم اللہ کی طرف رجوع کریں اور وہ انعامات کو حاصل کریں جو ہمیں ضرورت ہے۔ آج دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں انعامات کیا دیا ہے؟ آنکھ کی روشنی دی ہے، انعام۔ یہ کان کی جو سننے کی سماعت ہے عزیزان، یہ کان انعامات ہیں۔ یہ جو زبان کی لذت ہے، اگر چھین لی جائے انسان زبان سے کچھ کھا نہ سکے گا۔ یہ جو ذائقہ دیا اللہ تعالیٰ نے، یہ کیا نعمت ہے۔ چلنے کی استطاعت نہیں دیتا اگر اللہ تعالیٰ، تو انسان کس قدر مجبور ہو جاتا ہے چلنے کے لیے، اس کی زندگی دوبھر ہو جاتی ہے، اس کی زندگی جہنم بن جاتی ہے۔ تو عزیزان ایک ایک چیز کی طرف توجہ، ایک ایک چیز کی طرف ہماری نگاہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اگر ایک نعمت سے ہمیں محروم کر دے گا اس دنیا میں، تو ہم کس طریقے کس قدر مجبور ہو جائیں گے۔ ایک آنکھ کی روشنی ہماری چھین جائے، پھر ہمیں ڈر یہ ستاتا رہے گا کہ دوسری آنکھ اگر چلی جائے گی تو ہم دنیا کی لذتوں کو، دنیا کی زینتوں کو نہیں دیکھ پائیں گے۔ کیا ہے؟ دنیا کی زینتوں کو دیدار نہیں ہو پائے گا۔ کان کی سماعت چلی جائے عزیزان، بچوں کی آواز نہیں سن پائیں گے۔ اور یہ جو بہترین نوے، بہترین نعت اور ضروریات والی چیزیں سننا، بہت ساری چیزیں، انسان کس قدر مجبور ہو جائے گا۔ تو انسان کی باڈی کے اندر ایک کڈنی عزیزان 5 لاکھ سے اوپر کی ملتی ہے۔ انسان کی ایک کڈنی خراب ہو جائے تو اب انسان کی کڈنی کس قدر قیمت ہے۔ اس لیے انسان کا وجود بہت قیمتی ہے، انسان کا جسم بہت قیمتی ہے۔ تو اس لیے ہمیں یہ توجہ ہونی چاہیے، ہماری توجہ ہونی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں نعمت سے نوازا ہے، اور پھر یہ توجہ ہونی چاہیے کہ مرنے کے بعد اگر یہ نعمت چاہتے ہیں ہم سب، تو پھر اس دنیا میں کیا کرنا چاہیے؟ عبادت۔ اللہ کی طرف دنیا میں رجوع کریں گے تو پھر یہ جو نعمات اللہ نے ہمیں دی ہیں، پھر مرنے کے بعد یہ نعمات واپس صحیح اور سالم لوٹا دی جائے گی۔ آنکھ جیسی ہے آنکھ ویسی دے دی جائے گی، کان جیسے ہیں کان ویسے دے دی جائیں گے، اور جو دل کی دھڑکنیں ہیں ویسے دے دی جائیں گی، پیر جیسے ہیں پیر ویسے دے دی جائیں گے۔ یہ صحیح و سالم بہترین طریقے، بلکہ آپ کو خوبصورت بنا کر دیا جائے گا۔ اگر انسان دنیا میں خوبصورت نہیں ہے، مرنے کے بعد اگر وہ انسان دنیا میں عبادت کر رہا ہے، مومن ہے، بندہ متقی ہے، تو مرنے کے بعد وہ کیا ہوگا؟ خوبصورت۔ بوڑھا مر رہا ہے تو وہ جوان ہو جائے گا۔ کوئی ایک ذرہ برابر بھی اللہ تعالیٰ عیب نہیں دے گا، ہر عیب سے پاک کر دے گا۔ تو اب جب اتنی بڑی نعمت کا وعدہ خداوند عالم کر رہا ہے، تو ہم کو اس دنیا میں رہ کر کے ایک ایک وقت کو غنیمت جاننا چاہیے۔ کیا ہے؟ غنیمت شمار کرنا چاہیے۔ پھر اس کے بعد آخرت کو حاصل کرنا۔ اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہا ہے کہ دنیا میں ہم نے انعامات سے نواز دیا، دنیا تمہارے لیے زینت بنا دی، اب اس دنیا میں رہ کر کے آخرت کی چنتا کرو، آخرت کی پرواہ کرو اور آخرت کو حاصل کرو۔ ایک جگہ ارشاد فرمایا، اعلموا انما الحیات الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر بینکم وتکاثر فی الاموال والاولاد۔ یاد رکھو کہ دنیا کی زندگی صرف ایک کھیل تماشے، آرائش، باہمی تفاخر اور اموال و اولاد کی کثرت کا مقابلہ ہے، اور بس جیسے کوئی بارش ہو جس کی قوت سے نامیاں کسان کو خشک کر دے اور اس کے بعد وہ کھیتی خشک ہو جائے، تو پھر تم اس سے زرد دیکھو اور آخر وہ ریزہ
رضا ہو جائے، اور آخرت میں شدید عذاب بھی ہے اور مغفرت اور رضا الہی بھی ہے، اور زندگان یہ دنیا تو بس ایک دھوکے کے سرمایہ ہے اور کچھ نہیں ہے۔ کیا خدا نجالت۔ اب کیا ایک ایک لائن، ایک ایک جملے کے اوپر توجہ کریں گے تو خدا کی معرفت بڑھے گا، ایمان میں اضافہ ہوگا۔ تو ہم کو صرف اور صرف اس دنیا میں رہ کے ایمان ہی تو چاہیے، ایمان چاہیے، ایمان کو تقویت دینا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں، متقی بن جانا ہے۔ ایمان اگر قوی ہو جائے گا، مضبوط ہو جائے گا تو متقی بہرحال بن جائیں گے۔ 2 سے 3 چیزیں اللہ تعالیٰ ہم سے خواہش کرتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ نہیں چاہتا ہے۔ پھر اس کے بعد وقت تمام ہو رہا ہے تو صلوات پڑھیں، اذان ہو رہا ہے۔ جس طریقے سے ذوالقرنین سکندر نے موت کے وقت وصیت کی، جب میرا جنازہ اٹھایا جائے گا تو کیا کرنا، میرے دونوں ہاتھ کو نکال دینا۔ پھر پوچھا گیا کہ ایسا کیوں؟ تو ایسا یہ کہ میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، میرے پاس دولت ہے، مال ہے، ہر چیز ہے، دنیا کی ہر زینت والی چیزیں میرے پاس ہیں۔ میں بادشاہ ہو کر کے میں یہ دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ جب میں اتنا بڑا انسان بن کر کے دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں تو تم تو ایک غریب انسان ہو، تمہارے پاس مال بھی نہیں، تمہارے پاس کچھ نہیں، صرف اللہ کے علاوہ۔ تو اس لیے مرنے کے بعد صرف میں خالی ہاتھ جا رہا ہوں، سوائے اس کے کہ اللہ کو حاصل کر کے، اور اس کے بعد آپ کو بھی جانا اسی طریقے سے خالی ہاتھ، صرف کیا لے کر کے جانا ہے، اللہ کو لے کر جانا ہے۔ تو اس لیے جس طریقے سے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں ملتا ہے، چوتھے آسمان پر کیوں رہ گئے؟ آخر وجہ کیا ہے؟ چوتھے آسمان سے 5ویں 6 7ویں عرش الہی پر کیوں نہیں گئے؟ کیا ہے؟ عرش الہی پر جناب عیسیٰ علیہ السلام کیوں نہیں گئے؟ وجہ یہ ہے کہ جب پہلے سے دوسرے تیسرے چوتھے پر پہنچے، تیسرے پہ جب پہنچے تو ان سے پوچھا گیا کہ تلاشی لی گئی تو پھر کیا ملا؟ ایک سوئی اور دھاگا، سوئی ملی دامن میں لگے ہوئے۔ جناب عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آخر کیا وجہ ہے، جب عرش الہی پر جا رہے ہیں، اللہ نے آپ کو بلا لیا ہے، تو دنیا کی یہ چیزیں کیوں لے کر جا رہے ہیں؟ تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ میں جب عرش الہی پر جاؤں تو اگر جاتے جاتے اگر میرا کپڑا پھٹ گیا، دامن سے کہیں چاک ہو گیا تو میں اس کو سل لوں گا اور پھر عرش الہی پر پہنچ جاؤں گا اور خدا سے ہماری کیا ہو جائے گی؟ ملاقات ہو جائے گی۔ تو اب ان کو ایک چھوٹی سی دنیا کی لذت، دنیا کی چیز جو کیا کرے خدا اندر، اگر میری بارگاہ میں لے کر آ رہا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ یہ چھوٹی سی چیز مجھے فائدہ دے گی مرنے کے بعد، تو کیا ہے؟ انسان کے لیے کیا ہے؟ سزا ہے، سزا کا باعث ہے۔ تو اس لیے جناب عیسیٰ علیہ السلام کو چوتھے آسمان پر روک لیا گیا، صرف ایک چھوٹی سی چیز کی وجہ سے، کہ جو سوئی دنیا کی چیز لے کر جا رہے ہیں، تو وہاں پہ عرش الہی پر نہیں پہنچ پائے۔ پھر جب امام کا ظہور ہوگا انشاءاللہ جناب عیسیٰ کا ظہور بھی ہوگا۔ اس لیے کہ ہم کو ان واقعات سے کچھ سبق حاصل کرنا ہے کہ جو بھی دنیا کی لذتوں میں گم ہو جائے گا، آخرت کو بھول جائے گا، وہ خسارے میں ہے، اور جو ان لذتوں میں رہ کر کے باز رہے اور پھر خدا کی عبادت کرتا رہے اور خدا کو حاصل کرتا رہے، خدا کو یاد کرتا رہے، تو وہ آخرت کو بھی پالے گا اور خدا کو بھی پالے گا۔ ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ ہم خدا کو حاصل کریں اور آخرت کو حاصل کریں، اور ہم اپنی اس زندگی، اس خوشی والی زندگی کو آخرت کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے آخرت میں دوام دیں، آخرت میں اسی زندگی کو ٹرانسفر کر دیں۔ ایک سامان کو جس طریقے سے دوسرے شہر میں لے جایا جاتا ہے، اسی طریقے سے ہماری زندگی جو چل رہی ہے بڑھیا طریقے سے، وہی زندگی آخرت میں ٹرانسفر ہو جائے گی۔ جب وہ ٹرانسفر ہو جائے گی تو اس اعمال کی بنیاد پر ٹرانسفر ہوگی کہ آپ نے اچھے اعمال دیے، اچھے اعمال انجام دیے تو بھیا جنت میں ہیں، برے انجام دیے
تو آخرت آپ کے لیے کیا ہوگی؟ جہنم بن جائے گی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔